احمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب سرور دو جہاں کے سامنے ہے۔ اس کی قسط نمبر 1 ہے آج، سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کوئی تو وہ ہے جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر ایمان لے آتا ہے محبوب جو آپ کی طرف ہم نے نازل فرمایا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور وہ اس پر بھی ایمان لے آتا ہے جو ہم نے ان کی طرف یعنی تورات و انجیل اس پر بھی وہ ایمان لے آتا ہے، خاشعین للہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں ذلیل اور گھٹیا قیمت وصول نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو بس ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی بارگاہ قدسیہ میں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مختصر سا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس آیت مبارکہ سے مسلمانوں کا ایک عظیم عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ دونوں جہاں میں کوئی ذرا بھی مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا، بولیں گے ذرا، دونوں جہانوں میں کوئی ذرا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا۔ اب یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ تفسیر کا نام ہے تفسیر خازن،
تفسیر جلد 1 ہے، اس کا صفحہ 335 ہے، آل عمران کی آیت 199 کا شان نزول کرتے ہوئے علامہ خازن نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا شان نزول یوں ذکر کیا ہے. اور یہ مفسر قرآن 725 سن ہجری کو وفات پا گئے اور اب ہے 1436 سن ہجری. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کئی سو سال پہلے کا عربی مفسر، اور جو آپ نے شان نزول نقل کیا ہے وہ صرف خازن تک محدود نہیں ہے، وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، جس کا ہم موقع پہ حوالہ پیش کریں گے. اور یہی بات جو آپ نے لکھی ہے سنیوں کے امام، محدثین کے امام، امام بخاری محمد بن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو جو آپ نے شان نزول نقل کیا، اسی بات کو صحیح بخاری میں 6 مقامات پہ ذکر کر رکھا ہے. دیکھیں، بات وہ ہو، عقیدہ وہ ہو، دلیل وہ ہو جو ہر طرف سے پائے تکمیل کو پہنچی ہو. سب سے پہلے جس آیت کے تحت اس عقیدے کو ثابت کرنا ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. اور ممکن ہے کوئی اختلاف کرتا جی یہ شان نزول ہی نہیں ہے جو انہوں نے ذکر کر دیا ہے، تو ہم نے عرض کیا وہ آگے چل کے ہم بخاری کی حدیث کا نمبر بھی، باب بھی عرض کر دیں گے، صفحہ بھی عرض کر دیں گے. ہم نے عرض کیا یہ کئی سو سال پہلے کا مفسر قرآن ہے، تفسیر خازن. یہ کوئی بریلی سے نہیں لکھی ہوئی، نہ کوئی سردار آباد فیصل آباد سے لکھی ہوئی ہے کہ تمہارا اعتراض ہو گھر کی تفسیریں پڑھتے ہیں. یہ تو کئی سو سال پہلے کا عربی مفسر قرآن ہے. اور جو معذرت کے ساتھ عرض ہے، تمہاری لائبریریوں کی بھی یہ تفسیر زیب و زینت بنی ہوئی ہے. نہ مانو تو اور بات ہے، نہ مانو تو جس طرح بخاری کرنا تو آسان ہے. ایک بندہ امام بخاری کے عقائد کو مانتا ہی نہیں، صحیح بخاری کو پورا پڑھتا ہی نہیں، تو بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ اب میں نے کہا یہی بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، یہی بات تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، یہی بات خازن میں بھی موجود ہے. جو شان نزول ہم پڑھنے چلے ہیں، جو شان نزول ہم قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، تفسیر بھی کون کر رہا ہے؟ غور کریں، سیدنا عبداللہ بن عباس. بھی یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے آپ بتا رہے ہیں. سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد خاص اور صحابی رسول اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، اور جنہیں خود قرآن کا علم مصطفیٰ کریم نے ہی عطا فرما دیا تھا. تفسیر یعنی آیت کا شان نزول بھی آپ بیان فرماتے ہیں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما نازلت فی النجاشی. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ نجاشی بادشاہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کس بادشاہ کے بارے میں؟ اب وہ کیا تھا معاملہ؟ جو ملک حبشہ کا بادشاہ تھا، اور سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں موجود ہیں. کس جگہ موجود ہیں؟ اور یہ نجاشی بادشاہ ملک حبشہ میں، یہ وہی بادشاہ ہے جب ابتداً کچھ صحابہ کو سرکار علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا تو مکہ سے حبشہ کی طرف وہ ہجرت کر گئے تھے. تو پھر کافروں نے ان مسلمانوں کے خلاف اپنا ایک وفد بھیجا مکہ سے ملک حبشہ میں. نجاشی بادشاہ کو جا کے کہا جی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ویسے لوگ ہیں، یعنی معاذ اللہ مسلمانوں کے خلاف اس کو بھڑکایا. جو آپ کے پاس پناہ لینے کو آئے ہوئے ہیں آپ ان کو پناہ نہ دیں. نجاشی بادشاہ نے کہا مجھے ان سے کلام تو کرنے دو، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا.
مجھے ان سے کلام تو کر لینے دو۔ اصول یہی ہوتا ہے، جب کسی کا کیس کسی کے سامنے آئے تو رسول اللہ نے یہ اصول دیا ہے کہ کم از کم جانبین کی گفتگو کو تو سنا جائے نا۔ یک طرفہ فیصلہ دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، خواہ وہ نکاح ہو، خواہ وہ طلاق ہو، یا کوئی اور بلا ہو۔ یک طرفہ طلاق اسی وجہ سے واقع نہیں ہوتی کہ طلاق تو شوہر نے دینی ہوتی ہے، وہ یک طرفہ اس کے بغیر پوچھے ہی طلاق دے دیتے ہیں، اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، جانبین کی کم از کم سنی جائے، جانبین کی کم از کم سنی جائے۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس وفد کے امیر تھے جو ملک حبشہ کی طرف گئے۔ جب انہوں نے بلایا تو آپ نے ان کے سامنے قرآن پڑھا تو نجاشی بادشاہ خود بھی روتا رہا، اور اس کی محفل میں جتنے وہ ذرا تھے وہ سب کے سب رو رہے تھے۔ یہ اسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، وہ ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتا تھا، حالات کچھ ایسے تھے۔ اب دیکھیں وَذَلِكَ، یہ اس وقت آیت نازل ہوتی ہے لما ماتا، جس وقت نجاشی بادشاہ کہاں مرتا ہے؟ ملک حبشہ میں۔ کس جگہ اس کو وفات آتی ہے؟ ملک حبشہ میں۔ اور سرور دو جہاں علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ ملک حجاز میں، مدینہ منورہ کے شہر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں تو جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو آپ کا ماننے والا ایک بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ، اس کا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کا جنازہ۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، تمام فقہائے احناف نے جنازے کے صحیح ہونے کی شرائط میں اس شرط کا ذکر کیا ہے کہ جنازہ پڑھانے والے کے سامنے ہو تو جنازہ ہوتا ہے، اگر جنازہ سامنے نہ ہو تو جنازہ ہوتا۔ یہ شرط پھر سن لیں، میں نے فتح القدیر سے، اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 80 سے میں آپ کو یہ شرط عرض کر رہا ہوں، میرے سامنے ہے یہ ہدایت کی شرح عربی زبان میں، اور فقہا یا مفتیان عظام تو کم از کم جانتے ہیں اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، فتح القدیر شرح ہدایہ۔ اب غور کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ اصول ہے کہ جب تک جنازہ امام کے، ذرا بولیں، اس وقت تک جنازہ ہو سکتا، جنازہ سامنے ہوگا تو نماز جنازہ درست ٹھہرے گی۔ اگر جنازہ دیوار کی اگلی جانب ہے، امام دیوار سے اس طرف کھڑا ہے کہ امام کو جنازہ نظر، نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی، نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ غور کرو، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا وہ غلام، آپ کو بھی علم ہی ہے کہ وہ وفات پا چکا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہو کے جیسے ہی آپ کا پیغام پہنچا، مسلمانوں کو اس نے پناہ بھی دی، کافروں کو دھتکار دیا، اور آپ کی ذات پر وہ ایمان بھی، تو اس کو کچھ عزت سے نوازنا چاہتا ہے مالک، اس کا جنازہ اب آپ نہیں پڑھنا، اب ملک بھی تبدیل ہے، چہ جا کے ایک دیوار سامنے ہو تو جنازہ نہیں ہوتا۔ غور کرنا، ملک تبدیل ہو گیا ہے اور اللہ کا حکم ہے، محبوب آپ نے۔ اب دیکھیں مفسر قرآن کے جملے کیا ہیں جو عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصحابہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأصحابہ، اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے، کیا فرمایا؟ فرمایا چلو اٹھو، چلو اٹھو، فصلوا علی اخ لکم، نماز جنازہ کی تیاری کرو، تمہارے ایک بھائی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔
اب کیا مدینہ سے ملک حبشہ تک رسول اللہ گئے جنازہ پڑھنے؟ ہرگز نہیں۔ قیامت ممکن ہے، کسی مائی کے لال سے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس بات پہ کوئی ریفرنس، کوئی ثبوت پیش کر سکے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام مدینہ سے صحابہ کو لے کے ملک حبشہ گئے تھے جنازہ پڑھانے۔ یہ بات کسی جگہ نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ غیروں کو بھی نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ یہ بات غیروں کو بھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ عبداللہ بن عباس جو فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اے صحابہ تمہارے ایک بھائی کی نماز جنازہ کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا آ گیا ہے؟ ماتا بغیر ارضکم النجاشی، جو تمہاری زمین کا رہائشی نہیں لیکن مانتا وہ ہمیں ہی تھا۔ ماتا بغیر ارضکم، جو تمہاری زمین کا رہائشی نہیں، ملک حجاز میں وہ نہیں رہتا، مدینہ مکے میں وہ نہیں رہتا، وہ تو ملک حبشہ میں رہتا ہے، لیکن ہے تمہارا بھائی، ہے تمہارا، کیونکہ تم بھی مجھے رسول مانتے ہو، وہ بھی مجھے رسول مانتا ہے۔ فخرج الی البقیع، اب غور کرنا کہ سب کچھ رسول اللہ کے سامنے ہے۔ فخرج الی البقیع، سرکار علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ کہاں چلے؟ جنت البقیع۔ فخرج الی البقیع، عبداللہ بن عباس کی روایت، سرور دو جہاں اور ہم سب، حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہم چلے گئے جنت دیکھیں نا، آج مانا والا فیصل آباد میں اگر جنازہ پڑھنا ہو تو اکثر جنازے کہاں ہوتے ہیں؟ قبرستان میں جو جناز گاہ ہیں، قبرستان میں جو، تو مدینہ منورہ کی عظیم، مدینہ منورہ کا عظیم قبرستان جنت البقیع ہے۔ تو سرور دو جہاں علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے کی غرض سے خود بھی اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ چلو جنت البقیع کی طرف چلو۔ جنت مسجد نبوی کے بالکل متصل ہے، مسجد نبوی کے بالکل متصل ساتھ ہے۔ اب غور کرو، جو بات سننے کے قابل ہے، جب بقیع میں پہنچ گئے، سرکار علیہ السلام آگے ہیں کیونکہ امام ہیں، صحابہ پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس کی روایت سنو، وَكَشَفَ لَهُ إِلَى الْأَرْضِ الْحَبْشِ